بہاولپور میں واقع جنوبی پنجاب کا تاج محل کہلانے والا 150 سال قدیم نور محل کسی بیگم صاحبہ کے لیے نہیں بلکہ مہمانوں کے لیے بنوایا گیا تھا، جس میں مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح سے لے کر شاہ ایران، وائسرائے ہند اور ذوالفقار علی بھٹو تک قیام کر چکے ہیں۔ ماضی کی خود مختار ریاست بہاولپور کے نوابوں کے پاس کھلی دولت تھی، انہوں نے اپنے علاقے کی ترقی کے لیے دل کھول کر اسے استعمال کیا اور ساتھ ہی ساتھ اپنے شایان شاہ محلات بھی تعمیر کروائے۔ اب وہ ریاست تو نہیں رہی، مگر اس کی کہانی سنانے کے لیے نوابوں کی تعمیر کردہ عمارتیں ضرور موجود ہیں۔ یہ ایک شاندار کہانی ہے اور سننے سے زیادہ دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ بہاولپور میں قائم خوبصورت عمارتوں میں سے ایک نور محل ہے۔ وسیع اور سبزہ زاروں میں کھڑی یہ عمارت مغربی اور اسلامی طرز تعمیر کا ایک خوبصورت امتزاج ہے۔ اس کی آبتاب اور تمطراق دور ہی سے دیکھنے والوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ اپنے پہلوؤں میں نور محل سبزے کی چادر بچھائے ہوئے ہے۔ اس کے عین سامنے دائرے کی شکل میں بنے لان میں بیٹھ کر ہلکے سرخ اور سفید رنگ کی عمارت کو دیکھا جائے تو لوگ اس کے سحر میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ تقریباً 150 سال پرانا یہ نور محل ان بہت سے محلات میں سے ایک ہے جو 19ویں صدی کے اوائل اور 20ویں صدی کے آغاز کے دوران بہاولپور میں تعمیر ہوئی۔ باقی محلات شاید اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہیں، مگر نور محل میں کچھ الگ ضرور ہے۔ پاکستان بننے کے بعد نور محل کچھ عرصہ محکمہ اوقاف کے پاس رہا اور پھر پاکستانی فوج کو لیز پر دے دیا گیا، جس نے بعد ازاں اس کو خرید لیا۔ ان دنوں یہ فوج کے ہی زیر انتظام ہے۔ اس کی عمارت میں ریاست کی تاریخ اور خصوصاً نواب سر صادق محمد خان پنجم کے حوالے سے چیزیں رکھی گئی ہیں۔ نور محل کس نے اور کس کے لیے بنوایا؟ اس سوال کے جواب میں بہت سی کہانیاں اور قصے مشہور ہیں۔ زیادہ مشہور یہ ہے کہ نور محل نواب صادق محمد خان عباسی چہارم نے سن 1872 میں تعمیر کرنے کا حکم دیا اور انہوں نے یہ محل اپنی بیگم کے لیے بنوایا تھا اور یہ محل 3 سال کے عرصے میں مکمل ہوا اور یہی وجہ ہے کہ یہ انہی کے نام سے منسوب ہے۔ تاہم ان کی بیگم نے اس محل میں صرف ایک رات قیام کیا کیونکہ انہیں یہ بات پسند نہیں آئی کہ محل کے قریب میں ہی قبرستان موجود تھا۔ تاہم سابق ریاست بہاولپور کے آخری امیر نواب سر صادق محمد خان پنجم کے نواسے صاحبزادہ قمر الزماں عباسی کہتے ہیں کہ سوائے سن تعمیر کے اس کہانی میں کچھ بھی درست نہیں۔ ان کے بقول کوئی بیگم کبھی یہاں نہیں رہی اور یہ محل کسی بھی بیگم کے لیے نہ تو تعمیر ہوا اور نہ ہی اس کے نام میں موجود نور کسی بیگم کے نام سے منسوب ہے۔ اس زمانے میں کسی بیگم کا نام لینا بھی برا سمجھا جاتا تھا۔ مورخین کا بھی یہی استدلال ہے کہ نور محل کی تعمیر کو کسی بیگم سے منسوب کرنا غلط ہے۔ اس زمانے میں اس علاقے میں کھلے عام بیگم کا نام لینا بھی معیوب سمجھا جاتا تھا۔ وہ کہتے تھے نواب صاحب کی دیوڑی یعنی نواب صاحب کی گھر والی کا نام لینے کی ممانعت تھی، لہٰذا یہ محل کسی بیگم کے نام پر ہرگز نہیں ہے۔ صاحبزادہ قمر الزماں عباسی کے مطابق اس محل کو نور یعنی روشنی کی نسبت دی گئی ہے۔ نوابین یہاں آتے تھے اور چلے جاتے تھے، وہ بھی یہاں مستقل ٹھہرے نہیں۔ محل کی تعمیر اس طرح کی گئی ہے کہ اس میں سورج کی روشنی کے داخل ہونے کے لیے خاص طور پر راستے رکھے گئے ہیں۔ محل کے مرکزی ہال میں نواب کے بیٹھنے کے دربار کے عین اوپر شیشوں کی دیوار نظر آتی ہے۔ ان میں شیشوں کا استعمال اس طرح کیا گیا ہے کہ عمارت کے ہر کونے میں قدرتی روشنی رہتی ہوگی۔ اس کا اندازہ اس شیشے سے لگایا جا سکتا ہے جو نواب کے دربار کے عقب میں نصب ہے۔ ان دنوں یہاں ہفتے کے آخری 2 دن لائٹ شو منعقد کیا جاتا ہے۔ یہ منظر انتہائی قابل دید ہوتا ہے جو نور محل کے حقیقی معنی کی عکاسی کرتا ہے۔ اس میں محل کو باہر سے لائٹوں سے روشن کیا جاتا ہے اور اس کے گنبدوں پر نوابین کی تصویر بھی دکھائی جاتی ہے۔ صاحبزادہ قمر الزماں عباسی کے مطابق یہ محل دراصل مہمان خانہ تھا۔ اس وقت کی بڑی بڑی ریاستوں کے نواب اس میں ٹھہرے ہیں۔ بعد میں مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح رحمۃ اللہ علیہ اور سابق وزیر اعظم پاکستان ذوالفقار علی بھٹو اور دیگر کئی شخصیات بھی یہاں مقیم رہی ہیں۔ اس مہمان خانے میں اس وقت کے شاہ ایران کے علاوہ راجہ برطانیہ کے وائسرائے، گورنر پنجاب اور پاکستان کے سابق صدر اور مارشل ایڈمنسٹریٹر ایوب خان بھی ٹھہر چکے ہیں۔ نوابوں کے دور میں بھی نور محل میں ریاستی اور سرکاری تقریبات منعقد کی جاتی تھی۔ ریاست بہاولپور کے آخری 3 نواب اسی حال کے اندر تخت نشین ہوئے، یعنی اس میں ان کی دستار بندی کی گئی تھی۔ موجودہ نور محل کی عمارت میں ایک پیانو بھی رکھا گیا ہے۔ اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ نواب صادق محمد خان چہارم، جن کو صبح صادق کا لقب بھی دیا گیا تھا، انہوں نے جرمنی سے سن 1875 میں درآمد کیا اور اپنی بیگم کو تحفے میں دیا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ پیانو در حقیقت نواب صادق محمد خان پنجم کا تھا، وہ پیانو بجانا بھی جانتے تھے۔ نواب صادق محمد خان پنجم سن 1935 میں حج کے لیے سعودی عرب گئے تھے۔ اس سفر کے دوران انہوں نے جو گاڑی استعمال کی وہ بھی محل کے باہر کھڑی ملتی ہے۔ نور محل کی تعمیر میں مغربی اور اسلامی دونوں طرز کی تعمیرات کا امتزاج ہر جگہ نظر آتا ہے۔ جیسے ہی اس میں داخل ہوں اور نیچے فرش پر دیکھیں اور سر اٹھا کر چھت کو دیکھیں، ان میں بنے نقوش ان دونوں طرز تعمیر کی عکاسی کرتے نظر آئیں گے۔ مرکزی ہال کے دونوں اطراف رہائشی کمرے تھے، ان میں سے زیادہ تر اب مقفل یعنی بند ہے۔ ایک کمرہ اور اس میں لگا بیڈ اور دیگر فرنیچر سیاحوں کے لیے کھولا گیا ہے۔ محل کے مختلف دالانوں میں ریاست بہاولپور کے دور کی اشیاء، لباس، ہتھیار اور دیگر چیزیں رکھی گئی ہیں۔
महल का फर्नीचर बरतानिया, इटली, फ्रांस और जर्मनी वगैरह से दरामद किया गया। ये फर्नीचर मरकजी हाल में रखा गया है और बेडरूम में भी मौजूद है। आज भी इसकी चमक दमक कायम है। दीवारों पर तस्वीरों की मदद से नवाब सर सादिक मोहम्मद खान अब्बासी पंजम और इनके दौर की तारीख भी आवेजा है। महल में एक स्नूकर रूम भी मौजूद है जिसमें स्नूकर टेबल और ज़रूरी लवाजमात आज भी मौजूद है। इस कमरे का दरवाज़ा सामने बरामदे में खुलता है। शाम को गुरूब होते सूरज की रोशनी बरामदे की मेहराबों से चमकती महल में दाखिल होती है। सुबह से लेकर शाम और फिर चांद की रातों में भी नूर महल में रोशनी जरूर रहती है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।